بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر جو ایک غلط فہمی ہے، جو بات بہت مشہور ہے ہم لوگوں کے یہاں، وہ یہ مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو اس دنیا میں ان کے غلطی یا ان کے گناہ یا ان سے جو نافرمانی ہوئی اس کے سزا کے طور پہ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور میں نے اپنے جو ہمارا سیشن تھا بلیف آف کرسچینٹی اوریجنل سن، اس سیشن میں میں نے آپ کو بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ کیسے یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں اس لیے بھیجا کیونکہ نافرمانی کی تھی اور سزا کے طور پہ، یہ بات غلط ہے۔ اور غلط اس لیے ہے کیونکہ ایک بات تو قرآن خود اس میں اسی آیتوں میں آگے جا کے اللہ پاک کہتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے لرزش ہوئی، غلطی ہوئی، تو انہوں نے پھر اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے معاف کر دیا۔ تو یہ سب دنیا میں آنے سے پہلے ہو چکا، ان کی معافی ہو چکی۔ دنیا میں بھیجا جانا ان کا آدم علیہ السلام کی کریشن سے پہلے ہی طے ہو چکا تھا، وہ اس آیت میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے بتایا ہے کہ زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہے، زمین پر ایک نیا کریشن آنے جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے زمین پہ ایک نئے کریشن کو بنانے کا جب فیصلہ کیا انسان کو، تو یہ وہیں پہ طے ہو چکا تھا کہ اس کریشن کو زمین پر آنا ہے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے کہ آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے ہی ان کے بارے میں یہ مقصد طے تھا کہ ان کو زمین پہ بھیجا جانا ہے۔ تو یہ کہنا کہ بننے کے بعد اور انہوں نے کوئی غلطی کی اور اس کے گناہوں کے نتیجے میں دنیا میں بھیجا گیا، یہ غلط کنسیپٹ ہے جو ہم لوگوں کے یہاں بہت مشہور ہے۔ ایک بات تو یہ ہو جانی چاہیے کلیئر۔ دوسری بات کہ اس آیت میں اللہ پاک نے جو کہا ہے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، یہ جو خلیفہ ورڈ ہے اس کا ترجمہ بعض اوقات ہمارے یہاں غلط ہو جاتا ہے، غلط ٹرانسلیشن ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے دیکھیے 4 الگ الگ ٹرانسلیشنز ہیں۔ اس خلیفہ ورڈ کا جو مطلب ہوتا ہے عربی میں، خلیفہ ورڈ کہتے ہیں سکسیسر کو، بعد میں آنے والوں کو، جسے سلف کا الٹا ہوتا ہے خلف۔ سلف مطلب جو پیچھے آ چکے، جو پیچھے آ چکے ان کو سلف کہتے ہیں، اور خلف یا خلیفہ جو بعد میں آئیں گے، جو سکسیسر ہوں گے، ایک کے بعد ایک آئیں گے، ان کو ہم عربی میں خلیفہ کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ نہیں کہتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خلیفہ تھے، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلے خلیفہ کہتے ہیں کیونکہ وہ سکسیسر تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے بعد باقی تینوں کو بھی آپ خلفائے راشدین کہتے ہیں کیونکہ وہ سب سکسیسر تھے، ایک کے بعد ایک آئے، اس کے بعد وہ آئے، لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خلیفہ نہیں کہتے۔ تو خلیفہ کہتے ہیں سکسیسر کو۔ اس کا ٹرانسلیشن جو ریپریزنٹیٹیو ہے یا وائس ریجنٹ ہے، یہ انکریکٹ ہے اور غلط ہے۔ یہ اس لیے غلط ہے کیونکہ ریپریزنٹیٹیو یا وائس ریجنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کو کہیں جانا ہوتا ہے، کوئی ایک اتھارٹی ہوتی ہے جس کو آنا ہوتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ نہیں آ پائے تو اپنا وہ کوئی ریپریزنٹیٹیو یا وائس ریجنٹ بھیجتا ہے جو اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں وائس ریجنٹ یا ریپریزنٹیٹیو یا نائب، اردو میں نائب کہتے ہیں۔ تو اللہ کا کوئی نائب نہیں ہو سکتا، اللہ کا کوئی وائس ریجنٹ یا ریپریزنٹیٹیو یا نائب اللہ کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے عظمت، اللہ کے ڈیفینیشن کے اگینسٹ میں جائے گی یہ بات۔ اللہ نے کہا کہ اللہ خلیفہ بنانے جا رہا ہے زمین پہ، اس کا مطلب کہ آئیں گے زمین پہ، الگ طرح کے کریشنز ہیں، اس کے بعد ایک نیا طرح کا کریشن آنے جا رہا ہے، اللہ پاک نے اس کی بات کی تھی۔ اب یہاں پہ جو آپ کے سامنے ٹرانسلیشن ہے، تو جیسے عبداللہ یوسف علی کا ہے، اس میں آپ دیکھیے، اس میں بھی لکھا ہوا I will create a vicegerent on earth۔ یہ vicegerent ٹرانسلیشن انکریکٹ ہے۔ اس کے بعد محسن خان کا جو ٹرانسلیشن ہے اس میں صحیح لکھا ہوا ہے Verily I am going to place generation after generation on earth۔ یہ ترجمہ جو ہے یہ صحیح ہے، جنریشن آفٹر جنریشن، یہ صحیح ہے۔ صحیح انٹرنیشنل کا جو ہے I will make upon the earth a successive authority، یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اور اردو میں پھر جو آیا ہے کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے جا رہا ہوں، پھر یہ غلط ہو گیا کیونکہ نائب یا وائس ایجنٹ یا ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ خلیفہ ورڈ کا ترجمہ یا ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے مسلمان بھی بات چیت میں بول چال کی زبان میں یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم سب اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں یا ہم نائب ہیں۔ تو یہ انکریکٹ ہے، اس کو استعمال مت کیجیے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جسے اس میں کہا گیا کہ جنریشن آفٹر جنریشن یا سکسیسرز۔ تو یہ ہوئی دوسری بات یہاں پہ۔
کہ اللہ پاک نے کہا کہ خلیفہ بنانے جا رہا ہے، یعنی ایک نئے طرح کا کریشن آنے جا رہا ہے جو سکسیشن میں آتا رہے گا، جنریشن آف جنریشن آتا رہے گا، اس میں آتے جائیں گے۔ تو اس میں پھر اللہ پاک نے فرشتوں سے یہ کہا، اس کے بعد بات آتی ہے کہ قالوا تجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ ایسے کریشن کو لانے جا رہے ہیں، کیا آپ ایسی چیز بنانے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ اب یہاں پہ امپورٹنٹ ہے یہ چیز دیکھیے، خون کی بات بھی آ رہی ہے کہ وہ زمین پہ آئیں گے اور وہ زمین پہ وہ خون بہائیں گے۔ اب فرشتوں نے کہا اللہ پاک سے کہ آپ ایسے چیز کو ایک بنانے جا رہے ہیں جو کہ فساد بھی کریں گے، جو کہ ارتھ کے بیلنس کو بھی گڑبڑائیں گے اور وہاں پہ خون کو بھی بہائیں گے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے آگے کچھ کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تو آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کو یہ کیسے اندازہ ہوا، یہ معلوم چلا کہ یہ جو زمین میں نیا کریشن آئے گا، ابھی آدم علیہ السلام بنے نہیں ہیں، فرشتوں کو یہ کیسے اندازہ ہوا کہ یہ جو نیا کریشن آئے گا وہ زمین میں فساد بھی برپا کرے گا اور خون بھی بہائے گا ایک دوسرے کا؟ دیکھیے ہم یہ جانتے ہیں، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ اس دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے، یعنی سائنس ہم کو یہ بتاتا ہے کہ جب یہ ارتھ ہماری بنی، تو ارتھ جب بنی تو شروع سے ہی اس کے اندر رہنے کے لیے کنڈیشن نہیں تھا، ایک زمانے تک کافی ٹھنڈا تھا، ایک زمانے تک کافی گرم رہا، اور پھر ایک زمانے کے بعد جو ہے اس میں پلانٹ صرف پیڑ پودے تھے، پھر ایک زمانے کے بعد جو ہے جانور کی الگ الگ کیٹیگریز یہاں پہ آئی، اور اس کے بعد پھر ایک لمبے عرصے کے بعد انسان اس دنیا میں آیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جس دن یہ دنیا بن گئی اسی دن سے یہاں پہ انسان رہ رہا ہے، یعنی اس کا جو اگر ٹائم لائن ہم تھوڑا دیکھیں جو سائنس سے ہم کو معلوم چلتا ہے، تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 475 ملین ایئر پہلے، 1 ملین ہوتا ہے 10 لاکھ سال کے برابر، 475 ملین ایئر پہلے اس زمین پر صرف پلانٹس تھے۔ اس کے بعد 400 ملین ایئر پہلے جو ہے انسیکٹس آئے یہاں پر، چھوٹے کیڑے مکوڑے۔ اس کے بعد 360 ملین ایئر، یعنی جیسے جیسے ٹائم بیتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ نئے نئے کریشنز آتے گئے۔ 360 ملین ایئرس پہلے جو ہے ایمفیبینز تھے، 300 ملین ایئرس پہلے ریپٹائلز تھے، یہ رینگنے والے جانور، 200 ملین ایئر پہلے میملز تھے جو اور پھر جانور، 60 سے 200 ملین ایئر پہلے ڈائناسور کا ٹائم بتایا جاتا ہے، ڈائناسور ایج۔ تو جیسے جیسے وقت بیتتا گیا اس زمین پر ہمیں ایک پیٹرن دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کی قدرت یہ تھی کہ اس زمین پر زیادہ فری ول اور زیادہ کیپیبل مخلوق آتے گئے اس زمین پر، یعنی کہ جو پیڑ پودے ہوتے ہیں وہ سب سے کم کیپیبل ہوتے ہیں، پیڑ پودوں کے اندر فری ول نام کی کوئی بھی چیز ظاہر سی بات نہیں ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سب سے لاچار، سب سے مجبور ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے وقت بیتتا گیا اس زمین پر اس طرح کے جانور آتے گئے جن کے اندر زیادہ انسٹنکٹ تھا ڈیولپ، اور جو زیادہ پھر ایک دوسرے کو تباہی بھی مچا رہے تھے۔ مثال کے طور پہ ڈائناسور اگر آیا، ہم ڈائناسور کے تعلق سے جانتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے جانور ہوا کرتے تھے اور مار لیتے تھے، کھا لیتے تھے۔ تو زمین پر جو ایک کرونالوجیکل ایک ہم کو ترقی ملتی ہے وہ یہ کہ جیسے جیسے وقت بیتتا جا رہا تھا زمین پہ زیادہ زیادہ ایک طرح سے انارکی ہو رہی تھی، اور ایک طرح سے بلڈ شیڈ کہہ لیجیے، خون بہن، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہے، بڑا جانور چھوٹے جانور کو کھا رہا ہے۔ اس طرح سے یہ ایک یہاں پہ ٹرینڈ تھا اس زمین کے اوپر، اور اس کے ایک خاص مقام ایک عرصے کے بعد انسان اس دنیا میں آیا۔ تو ممکن ہے، میں ممکن ہے وہ ہے ورڈ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ اسی چیز کا اندازہ فرشتوں کو رہا ہوگا کہ زمین میں جیسے جیسے نئی مخلوق آ رہی ہے اس کے اندر فریڈم زیادہ آتا جا رہا ہے، اور اس کے اندر ایک دوسرے کو مارنے وارنے کا یہ بھی کیپیبلٹی اس کے اندر زیادہ آ رہی ہے۔ ڈائناسور تھے تو اسی حساب سے وہ کرتے تھے الگ لیول پہ۔ تو گویا کہ فرشتوں کو یہ اندازہ رہا ہوگا کہ اب جو نئی مخلوق آئے گی جس کے بارے میں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ایک نئی مخلوق بنانے جا رہے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی فساد کرے گی اور خون بہا کرے گی۔ یہ موسٹ پروبیبلی ریزن لگتا ہے فرشتوں کے یہ کہنے کا کہ انہوں نے کہا کہ وہ فساد کرے گی، اور خون کا بھی لفظ اس میں آیا ہے، بس فکر دماء، کہ وہ خون بہائیں گے۔ اب خون کا کنیکشن جو ہوتا ہے وہ جانوروں سے ہوتا ہے یا انسانوں سے ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک اور بات ہم لوگ کیا مشہور ہے کہ انسانوں کے آنے سے پہلے اس دنیا میں جو ہے وہ جن بہت رہا کرتے تھے، اور جن آپس میں بہت لڑائی جھگڑا کرتے تھے، ان میں آپس میں بہت کچھ ہوتا تھا۔ یہ نریشن سے آتا ہے، یہ بات صحیح ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے، دونوں امکانات۔
لیکن کم سے کم ایک بات تو طے ہے کہ جنوں کے معاملے میں خون لفظ جو ہے وہ irrelevant ہے. جن جو ہوتے ہیں وہ اسموک سے بنے ہوتے ہیں، فائر سے بنے ہوتے ہیں، تو یہ دما ورڈ جو ہے، خون ورڈ جو ہے، یہ ان کے اوپر تو فٹ نہیں بیٹھتا ہے. وہ اپنی تباہی بربادی کرے، لڑائی جھگڑا کرے، تو وہاں پہ خون، اب یہاں پہ چونکہ خون کا ورڈ آیا ہے اور قرآن میں ایک لفظ بڑا کیلکولیٹڈ بیلنس ہوتا ہے، تو اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. تو بہت ممکن ہے کہ فرشتوں نے اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے یہ سوچا ہوگا کہ نئی آنے والی مخلوق جو ہے وہ اور زیادہ تباہی بربادی کرے گی، خون بہائے گی. اس کے بعد پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک چیز یہ دیکھیے کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک سے کہ ہم آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، اور اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں؟ کیا رہا ہے؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ قالوا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا لگنا چاہیے عجیب کہ فرشتوں کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، وی پریز یو. تو اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو، یا اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں وہ سفیشینٹ نہیں ہے، کافی نہیں ہے. جواب ہی نہیں دیا. اللہ پاک نے کچھ اور ہی جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک نے جواب اصل میں کسی اور چیز کا دیا ہے، اور جواب اس چیز کا دیا ہے جو سوال ایکچولی فرشتوں نے کیا نہیں تھا، اور فرشتوں نے نہیں کیا تھا، اس کو چھپایا تھا. تو اللہ پاک نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں. تو فرشتوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ زمین پہ خون برپا کرے گا. اللہ پاک نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ خون برپا نہیں کرے گا. ایسا نہیں کہا اللہ پاک نے کہ تم غلط سوچ رہے ہو، خون نہیں برپا کرے گا. اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ فساد نہیں کرے گا. اللہ پاک نے یہ بھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم جو تسبیح پاکی بیان کرتے ہو وہ سفیشینٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اس کا مطلب کہ اللہ پاک نے کسی اور سوال کا جواب دیا تھا جو سوال فرشتوں نے ایکچولی نہیں کیا تھا. یہاں پہ میں آگے بتاؤں گا پھر کہ ان کا سوال کیا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو ظاہر یہ کیا کہ ہم آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں. یعنی فرشتوں نے کہا کہ ہم تو تسبیح پاکی میں آپ کے لگے ہوئے ہیں، تو پھر ایک نئی کریشن کی ضرورت کیا ہے؟ اب اللہ پاک آگے جو ہے ان فرشتوں کو یہ دکھائے گا، یہ پروو کرے گا کہ وہ کیا چیزیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اس لیے اگلی آیت میں اللہ پاک نے کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ پاک نے آدم کو کل ساری چیزوں کا جو ہے نام سکھایا یا نالج دیا، ساری چیزوں کے بارے میں بتلایا، اور اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا. پھر اللہ نے فرشتوں کے سامنے بھی وہ چیزیں بتائی، اور پھر ان سے کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. یعنی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام بتائے، ساری چیزوں کا نالج دیا، اور پھر فرشتوں کو بھی کہا، بتایا، اور پھر اللہ پاک نے فرشتوں سے پوچھا کہ اب تم بتاؤ مجھے جو بھی میں نے تمہیں بتایا ہے. یہ بیسیکلی اللہ یہاں پہ پروو کر رہا ہے فرشتوں کو، ان کے سوال کا وہ جواب دے رہا ہے جو سوال ایکچولی فرشتوں نے نہیں کیا تھا. فرشتوں نے یہ سوال جو نہیں کیا تھا اس کا جواب ابھی آپ کو آگے سمجھ میں آ جائے گا. اگلی آیت میں، آیت نمبر 32 میں، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا. یعنی فرشتوں نے سرنڈر کر دیا، وہ نہیں نام بتا سکے. جن چیزوں کا علم اللہ پاک نے ان کو دیا، جو چیزیں اللہ پاک نے بتائی ان کو، وہ بعد میں جب کہا کہ آدم کو بتایا ہے تو کہا تم بھی بتاؤ، تو فرشتوں نے سرنڈر کر دیا اور کہا کہ ہم نہیں جانتے، کہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، کہ جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہوا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. انکا انت العلیم الحکیم، آپ بڑے علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. تو فرشتے نہیں بتا سکے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے جو ہے وہ ایک پروگرامڈ کریچر ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک سیٹ آف پروگرامنگ کر دی گئی ہے، اور ان کا بڑا ایک لمیٹڈ ڈومین ہے، ایک بہت تھوڑی سی ان کی جو ہے رینج ہے جس کے اندر وہ چیزوں کو جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اس سے باہر کی چیزوں کو وہ نہ جان سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. اللہ پاک نے یہ چیز پریکٹیکلی یہاں پہ ان کو کر کے دکھا دیا گیا، اور فرشتوں نے سبمٹ کر دیا، یعنی کہ ہار مان گئے. کہا کہ ہم تو آپ کی بس پاکی بیان کرتے ہیں اور اتنا ہی جانتے جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے. تو ابھی پیچھے جو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جو نام سارے سکھائے تھے یا سارے بتائے تھے، وہ چیزیں فرشتے نہیں گراسپ کر سکے کیونکہ وہ ان کی کیپیبلٹی کے اندر نہیں تھی. اب اس کی مثال ایسے لیجئے آپ کہ اگر کوئی ٹیپ ریکارڈر ہے اور اس کے اندر آپ کوئی کیسٹ پلے کریں گے، تو آپ اس کیسٹ کو جتنا بار بھی پلے کریں گے وہ اتنا ہی چیز پلے کرے گا جتنا چیز اس کے ٹیپ پر ہے پہلے سے موجود. اس کے علاوہ اس سے ایکسٹرا کچھ بھی وہ نہیں کر سکتا. تو فرشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، پروگرامڈ ہوتے ہیں بالکل. ان کو جتنی چیزیں بتا دی گئی پہلے سے فیڈ کر کے رکھ دیا گیا، یہ اتنا ہی کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے.
اللہ پاک یہاں پہ فرشتوں کو یہ پروف کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو نئی مخلوق آنے والی ہے یہ تمہارے جیسی نہیں ہے، اس کے اندر تمہاری جیسی صلاحیت نہیں ہے، وہ تمہارے سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو اللہ پاک یہاں پہ پھر دھیان دیجیے گا کہ فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، تو فرشتوں کو یہ احساس تھا کہ نئے کریشن کی ضرورت کیا ہے، ہم تو بیان کرتے ہی ہیں، اللہ پاک نیا کریشن کیوں لا رہا ہے؟ اللہ پاک نے ان کا جواب میں یہ کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا پاکی بیان کرنا سفیشینٹ نہیں ہے، اللہ پاک نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ انسان جو ہوگا وہ خون نہیں بہائے گا یا فساد نہیں کرے گا، کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور یہاں پر اللہ پاک نے آیت نمبر 31 میں اب پریکٹیکلی بتا دیا فرشتوں کو کہ کیسے کہ آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کا نام بتایا اور فرشتوں سے کہا کہ اب تم بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمیں آپ نے بتایا ہوا ہے، اس سے آگے ہم نہیں جانتے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 33 میں دیکھیے پھر اللہ پاک اب انسان کا بتا رہا ہے، اللہ پاک انسان پھر کیا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو پھر فرمایا آپ نے اللہ نے اے آدم اب ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انباہم باسمائہم، تو پھر آدم علیہ السلام نے جو ہے ان کے نام بتا دیے، فرشتے نہیں بتا پائے، آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ تو یہ فرق تھا فرشتوں میں اور انسان میں کہ فرشتے ایک پروگرامڈ کریچر، جتنی شروع کی چیزیں دے دی گئی اتنے ہی انپٹس ان کے اندر ہیں، اسی کے حساب سے آؤٹ پٹ آئے گا۔ انسان ایک ایسا کریچر جو کہ بہت کیپیبل ہے، جو بہت زیادہ گرو کرے گا، جس کے اندر بہت کیپیسٹی ہے لینے کی۔ تو آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے چیزوں کے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ پھر فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی کہ جو آسمان اور زمین میں جو چھپی ہوئی چیز ہے، جو نظروں سے چھپی ہوئی ہے یا باقی کریشن کے لیے چھپی ہوئی ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ اب یہ لاسٹ کا حصہ امپورٹنٹ ہے، دیکھیے وما کنتم تکتمون، اور جو چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ اب یہاں پہ چھپانے کی بات کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ فرشتوں نے اپنے اصل سوال کو چھپایا تھا۔ جو ان کا اصل سوال تھا، یعنی ایک ان کے اندر ایک جیلسی تھی، یا پازیٹیو وے میں جیلسی تھی، کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے اتنے فرما بردار، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، ہم تو ہیں ہی۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ جیسے انسانوں میں بھی ہوتا ہے کہ جب ہمارا کوئی ماسٹر ہے، مالک ہے، اور ہم اس کے بہت فرما بردار ہیں، اور وہ مالک ڈیسائیڈ کرے کہ کسی اور کو بھی لانے والا ہے اگر، تو ہمارے اندر بھی ایک تھوڑی سی ایک جلن ہوتی ہے کہ بھائی ہم تو ہیں، پھر کسی دوسرے کو لانے کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن اس الفاظ میں فرشتوں نے نہیں کہا تھا چیزوں کو، انہوں نے دوسرے الفاظ میں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ زمین پہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آخری پارٹ میں اللہ پاک نے کہا کہ وما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ یعنی کہ اگر تمہارا سوال ایسا ہے یا تمہاری بات ایسی ہے جس کو تم ظاہر نہیں کر رہے ہو، چھپا رہے ہو، لیکن الفاظ کچھ لا رہے ہو، تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میں وہ بھی جانتا ہوں۔ یہاں پر رک کے میں کچھ اور چیز بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اب ڈسکشن ہے یا یہ جو چیزیں چلی، یہ سملر چیزیں ہمیں ویدوں کے اندر بھی ملتی ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے وید کے اندر بھی ملتا ہے، اور تقریباً بالکل سیم کہی گئی بات جو ہے یہاں پہ آپ کو وید میں بھی بتائی گئی ہے، جو مفہوماً بالکل سیم ہے۔ یہ رگ وید کا 10:90-15 ہے۔ تو یہ جو نہیں، اس کے نیچے والا رگ وید کا 10:71-1، یہ دیکھیے اس کے بغل میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31، یہ وہی بات چلی جو ہم لوگوں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ نے آدم کو سبھی ناموں کا علم دیا۔ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں بات آئی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سارے ناموں کا علم دیا۔ تو رگ وید کا جو یہ منتر ہے، اس میں ہے کہ برہسپتے پرتھمم واچو اگرم تپ پریرت نامدھیم ددھانا، کہ برہسپتی جو ہے گاڈ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے، برہسپتی نے سب سے پہلے پدارتھوں کا نام کرن کیا، وہ جو پریرنا کرتے ہیں وہ سمست وانیوں کا اگر ہے، یعنی کہ وہ اول ہے، وہ سب سے آگے ہے، اور اس نے سب سے پہلے جو پدارتھوں کا جو چیزیں ہیں، جو جتنی بھی کلن ساری جو چیزیں ہیں، اس کا نام کیا۔ تو یہ سملر بات ہے جو وید میں بھی آپ کو یہاں پہ ملتی ہے، فرق یہ ہے کہ وہاں پہ برہسپتی ورڈ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور آگے بھی جو آیت آئے گی اس کے تعلق سے بھی یہاں پہ آتی ہے وید میں بات۔ اسی کے آگے ابھی آئے گی آیت نمبر 34 میں کہ یاد رہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ،
تو یہ وید میں ان لفظوں میں آیا ہے کہ پرجاپتی کے پران روپ دیوتاؤں نے پروش کو مانسک یج کے انوشٹھان کال میں ورن کیا. یعنی کہ دیوتاؤں سے مراد جو ہوتا ہے، ویدوں میں دیوتا سے مراد فرشتے ہوتے ہیں، اینجلز ہوتے ہیں. اس میں کہا ہے کہ فرشتوں نے، یہاں پہ دیوتا ورڈ آیا ہے اور پروش ورڈ آیا ہے کہ پروش کو مانسک یج کے انوشٹھان کال میں ورن کیا. یعنی اس دنیا سے باہر جہاں پر تھے وہاں پہ اس کے آگے یہ بھی جو ہے سبمٹ ہوئے. تو یہ وید میں بھی سملر بات آئی ہے، اس کے تعلق سے یہ جھکنے والی بات ہے. تو جیسا کہ پیچھے کے سیشنز میں نے وید کے تعلق سے کچھ انٹروڈکشن رکھا تھا آپ کے سامنے، اور میں نے بتایا تھا کیسے کہ یہ خدائی کلام ہو سکتا ہے، بہت چانسز ہیں، اور اگر ہے بھی تو اس میں کچھ حصہ وہ ہوگا، یعنی جو اگر قرآن تصدیق کرتا ہے، قرآن اس کو کنفرم کرتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفہوم کے اعتبار سے، متن کی تو گارنٹی نہیں لے سکتے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے یعنی میننگ، معنی کے وائز جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ حصہ نازل کرتا رہا ہوگا. تو یہ جو بات چل رہی ہے کہ سب سے پہلے پدارتھوں کا نامکرن کیا برہسپتی نے، اس خدا نے سکھایا، تو ممکن ہے کہ یہ چیز بھی وہاں پہ رہی ہوگی. آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اب یہ بھی پھر اب اس کے یعنی جو چیز ہوئی وہ یہ کہ اللہ پاک نے پہلے فرشتوں کو یہ دکھا دیا کہ کیسے انسان جو ہے یا جو خلیفہ جو آنے والا ہے یہ ایک الگ طرح کی مخلوق ہے، یہ ایک ڈسٹنکٹ کریشن ہے، اور اس کے اندر کیپیبلٹی ہے، یہ کیپیبل ہے، یعنی اس کے اندر کیپیبلٹی ہے، یہ کیپیبل ہے. اب اس کو ایک اسٹیپ اور آگے لے جا کے اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ اس کے آگے تم سجدہ کرو. تو پھر آتی ہے بات کہ اس میں سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اور اس نے استکبار کیا، اس نے گھمنڈ کیا، اور پھر وہ کافروں میں سے ہو گیا. آئی ہے سجدہ کی کہ سجدے کا حکم دیا گیا. تو ہم لوگ تقریباً یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیشہ کے سجدے کا مطلب یہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ جیسے ہم سر اپنا زمین پر رکھتے ہیں. تو سجدہ کا ایک فارم تو وہ ہے، سجدے کا ایک شکل تو وہ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سجدہ صرف اسی کو کہتے ہیں ہم. ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ بھائی جھکنا، اب کسی کے آگے جھکنا رکوع کے ذریعے بھی جھکتے ہیں، سجدہ کر کے بھی جھکتے ہیں، اور عمل کے ذریعے بھی جھک کے دکھاتے ہیں. تو قرآن میں جو یہ سجدہ ورڈ یوز ہوا ہے یہ الگ الگ کانٹیکسٹ میں الگ الگ جگہوں پہ بھی یوز ہوا ہے. جیسے سورہ رحمان میں آپ نے پڑھا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ یہ ستارے ہیں اور یہ جو پیڑ ہیں یہ سجدہ کرتے ہیں. تو نجم اور شجر، یہ سٹارز اینڈ ٹری، یہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کو. تو اب سٹار، اگر ہم سجدہ سے یہی مراد لیں کہ زمین پہ اپنے سر کو، باڈی کو رکھ دینا، تو پھر ستاروں کے لیے وہ کیسے ویلڈ ہوگا؟ وہ ستارے مطلب اس کے بعد سب ستارے آسمان سے زمین پہ آتے ہیں، زمین پہ سجدہ کرتے ہیں، تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی. پیڑوں کا سجدہ کا مطلب کیا ہوگا کہ سب پیڑ جو ہے وہ جھک جائے گا زمین کے اوپر، تو یہ کوئی سینس نہیں بنتا ہے اس کا. ستارے تو پھر بلینس آف ستارے ہیں اس پورے یونیورس میں، ہم جانتے ہیں ستاروں کی کوئی گنتی نہیں ہے، اور ستارے اس زمین سے ہزار ٹائمز بڑے ہوتے ہیں. تو وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ کا جو مطلب ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ اس کے لاز کو فالو کرتے ہیں. بیسیکلی اس اللہ کے جو بنائے ہوئے قانون ہے اس کے آگے مجبور ہیں اور اس کے فالو کرتے ہیں، اس سے ہٹ کے وہ نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ پاک نے قرآن میں یہ بات کئی جگہ کہی، جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر 49 ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 18 ہے کہ زمین اور آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. تو اب زمین میں آسمان میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، بادل بھی ہو گیا، چاند بھی ہو گیا، ستارہ بھی ہو گیا، سورج بھی ہو گیا، سب ہو گئے. تو اب یہ سب سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب اللہ کے لاز کو فالو کرتے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے یہ اسی کے حساب سے عمل کرتے ہیں. اللہ نے جو پوری جو کائنات بنائی، پوری جو اللہ کی تخلیق ہے، اس میں اللہ پاک نے صرف انسانوں اور جنوں کو ہی یہ چھوٹ دی ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کی فرما برداری کریں یا چاہے تو اللہ کی نافرمانی کریں. اس کے علاوہ جتنی بھی کریشن ہے اللہ کا، وہ سب اللہ کے لا کو ماننے کے لیے مجبور ہے، وہ سب اللہ کے لا کو ماننے کے لیے مجبور ہے. تو جب زمین اور آسمان کے بیچ کی چیزیں سجدہ کرتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ سب زمین پہ گر کے ویسے ہی
اپنا ناک، ان کو ناک ہوگا یا سر ہوگا یا پیشانی ہوگی جس جگہ وہ سجدہ کریں گے. تو سجدے کا مطلب جو ہے وہ الگ الگ کانٹیکس میں الگ ہوتا ہے. جب آپ نماز کی بات کریں گے تو سجدے کا مطلب پھر وہی ہوگا ہمیشہ. تو نماز میں سجدے کا مطلب پھر وہی ہوگا جس کو ہم لوگ جانتے ہیں. لیکن وہ تو سجدے کا صرف یہی ایک مطلب نہیں ہوا، بلکہ سجدے کا مطلب ہوا اللہ کے آگے پوری طرح سے سبمٹ کر دینا. اسی طرح سے سورہ یوسف میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ یہ ستارے ہیں، سورج ہے اور یہ چاند ہے، یہ جو ہے ان کو سجدہ کر رہے ہیں. تو ستارے، سورج، چاند کا سجدہ کرنے کا مطلب بھی اگین وہی ہے کہ وہ ان کے آگے وہ جھک جا رہے ہیں. تو اس میں سجدہ کا چونکہ مفہوم صرف وہ نہیں ہے کہ زمین پہ اپنے ماتھے کو رکھنا، اس لیے ہم لوگوں کے ایک اور غلط فہمی یہ بہت ہو گئی، مشہور ہو گئی ایک بات کہ پچھلی شریعت کے اندر کسی اور کے آگے سجدہ کرنا الاؤڈ تھا، اس شریعت میں الاؤڈ نہیں ہے. اگین اس بات کی کوئی پروف، کوئی دلیل نہیں ہے. سجدہ اللہ کے آگے جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ہی صرف اللہ ہی کے آگے رہا ہے. اگر یعنی یہ سجدہ جو ہم اپنا کریٹر مان کے، اپنا معبود مان کے جو سجدہ کرتے ہیں، یہ ہر شریعت میں سیم ہی ہے کہ صرف اللہ کے آگے ہی کرنا ہے. لیکن کسی اور کے ریسپیکٹ میں جب سجدے کی بات آتی ہے، کسی اور کے آگے، یعنی وہ سجدہ نہیں جو نماز میں کرتے ہیں بلکہ اس کے آگے اس کو بات ماننا، تو وہ الگ الگ شریعت میں الگ نہیں ہے، وہ بھی سیم ہی رہا ہے. یہ ابھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا. تو بہرحال، تو جب یہ سجدہ کو آپ نے دیکھ لیا قرآن کی آیتوں سے، یہ میں نے قرآن کی کچھ آیتوں سے بتایا کہ سجدے کا مطلب صرف وہی نہیں ہے. تو اسی طرح جب آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں کو سجدہ کرنے کہا گیا، تو اب اس کا مطلب یہ مت سمجھیے، یہ مت ازیوم کیجئے کہ فرشتے جو ہے اپنا سر، ناک اور ہاتھ لے کے زمین کے اوپر، فرشتے جو ہے اگین وہ بھی کوئی مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، مٹی کے یا مادی جسم کے مٹیریل ورلڈ کے نہیں ہوتے ہیں کہ بھائی وہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں تو ان کا ایک باڈی اس طرح سے ہوگا جیسے انسان کا ہوتا ہے اور وہ زمین پہ سجدہ کرنا جائے گا. وہ بھی لائٹ کے بنے ہوتے ہیں، تو جو لائٹ کا بنا ہوگا اس کے اندر ناک، منہ، ہاتھ، اور پھر سجدے والی بات تو آئے گی نہیں. تو فرشتوں کو سجدے کرنے کو کہا کا مطلب یہ کہ فرشتوں سے یہ کہا کہ تمہیں اس کے آگے، یعنی کہ یہ جو انسان جو اب آگے ارتقا کرے گا، انسان جو آگے بڑھے گا، انسان ابھی جو کچھ بھی کرے گا، تو اس معاملے میں تمہیں کوئی ہنڈرنس نہیں بننا ہے، تمہیں اس معاملے میں کوئی روڑا نہیں بننا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں اللہ پاک نے الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے الگ الگ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. بارش کا کوئی فرشتہ ہے، ہوا کا کوئی فرشتہ ہے، الگ الگ چیزوں کا فرشتے ہیں. تو یہ جو فرشتے ہیں الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے، یہ انسان کے ترقی کے معاملے میں، انسان کے فری ول کے معاملے میں، انسان کو جو فری ول اللہ پاک دے رہا ہے اس کے آگے یہ کہیں ہنڈرنس نہیں بنیں گے. یہ اللہ پاک سمجھانا چاہ رہا تھا فرشتوں کو. اور اس سے پیچھے کے آیت میں اگزامپل دے کے سمجھا دیا کہ کیوں، کیونکہ اس کے اندر ایک فری ول ہے، اس کے اندر ایک کیپیبلٹی ہے. تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ وہ ویسے سجدہ کر رہے تھے جیسے ہم اور آپ نماز کے اندر سجدہ کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ تم اس کے آگے، یعنی کہ تمہیں اس کے آگے جو ہے نہیں آنا ہے، روڑا نہیں بننا ہے، تمہیں اس کو روکنا نہیں ہے چیزوں میں، اس کے ڈیولپمنٹ میں، اس کے ارتقاء میں. تو اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے. اب یہاں پہ ایک اور پھر کوشچن کبھی کبھی آتا ہے، یہ کوشچن کرسچن مشنریز کی طرف سے آتا ہے اکثر، کہ قرآن میں جو ہے وہ تو بہت غلطی ہے، اس میں تو غلط باتیں بتائی گئی ہیں، کیونکہ آیت میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو بیچارہ ابلیس تو فری میں ہی بدنام ہے، وہ تو خامخواہ کا بدنام ہو گیا. کہا تھا فرشتوں سے اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ابلیس سے، کہ ابلیس کو بھی کرنا چاہیے تھا. تو اس کا مطلب قرآن جو ہے یہ تو بڑی ایک انجسٹ کتاب ہے، بڑی ناانصافی والی بات کرتی ہے. تو یہ بات بھی پھر بہت کلیئر ہو جائے گی. قرآن کو سمجھنے کا ایک امپورٹنٹ اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی ٹاپک کے اوپر بات ہوتی ہے تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن میں، ان سب کو جب ایک ساتھ جمع کریں گے تو پکچر بہت کلیئر ہو جاتی ہے. قرآن کے سمجھنے کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ قرآن جس ٹاپک کے اوپر بھی ڈسکشن چل رہا ہے، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن میں، ان آیتوں کو جب جمع کریں گے ایک ساتھ تو آپ کے سامنے ایک بڑی تصویر ابھرے گی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کہیں پہ کسی واقعہ کو، کسی انسیڈنس کو شارٹ میں بیان کرتا ہے، اور کہیں پہ کسی انسیڈنس کو ڈیٹیل میں بیان کرتا ہے. کہیں پہ کچھ ایکسٹرا انفارمیشن رہتا ہے اور کہیں پہ کوئی انفارمیشن نہیں ہوتا ہے. تو جب پوری آیتوں کو ایک ساتھ لیں گے تو بہت کلیئر ہو جائے گا. تو یہ آیت تو ہم لوگوں نے دیکھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34. اس کے علاوہ قرآن کے اندر بہت واضح طور پہ سورہ آراف کے اندر، یہ دیکھیں قرآن کے اندر سورہ آراف کے اندر
یعنی یہی واقعہ چل رہا ہے، وہاں پہ بھی بیان ہو رہا ہے. ابھی تو میں سورہ بقرہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پہ سورہ اعراف کا ایک آیت نمبر 12 ہے، جہاں پہ اللہ نے کہا what prevented you that you did not prostrate yourself، کہ ابلیس سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا چیز کس نے تمہیں روکا تھا سجدہ کرنے سے، when I commanded you، جبکہ میں نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا. تو یہاں پر ابلیس سے اللہ پاک پوچھ رہا ہے کہ کس نے تمہیں روکا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا. اس کے جواب میں ابلیس یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے کہاں حکم دیا تھا، آپ نے مجھ سے کہاں کہا تھا، آپ نے تو فرشتوں سے کہا تھا. اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا I am better than him، کہ میں آدم سے بہتر ہوں. You created me from fire، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، and him you created from clay، اور اپنے آدم کو مٹی سے بنایا ہے. یہاں بہت کلیئر ہے، ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ آپ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا، بلکہ ابلیس نے کہا کہ یعنی یہ مانا کہ بھائی آپ نے مجھے حکم دیا تھا، لیکن اس نے اپنی یہاں پہ پرائڈ کو شو کیا، اپنے گھمنڈ کو شو کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو جو ہے مٹی سے بنایا ہے. تو جب اللہ نے یہ کہا تھا، اور یہ بات دوسری اور یہ بات بہت کلیئر ہے قرآن میں، اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پہ ابلیس بھی وہاں موجود تھا. تو جب سارے کے سارے بہت سارے فرشتے ہیں اور وہاں پہ ایک ابلیس ہے، تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم پھر یہ نہیں کہتے کہ بھائی سارے فرشتے اور ایک ابلیس تم لوگ سجدہ کرو. یعنی ایک ایسے ہی مثال ہے کہ مان لیجئے کہ ایک گیدرنگ ہو، اور جس گیدرنگ میں مان لیجئے کہ 100 آدمی ہیں کوئی خاص ٹائپ کے اور ایک آدمی کوئی ڈیفرنٹ ہو، 100 آدمی خاص ہو ایک آدمی ڈیفرنٹ ہو، تو اب یہ کوئی نہیں کرے کہ اچھا 100 آپ لوگ اور ایک آپ لوگ، یہ جو ہے آپ لوگ جو ہے ایسا کیجیے. آپ اگر کہیں کہ بھائی 100 کو ہی آپ خطاب کر کے اگر بولیں گے تو وہ ایک بھی اس میں شامل ہوگا، یہ ایک نارمل طریقہ ہوتا ہے. اسی طرح ابلیس بھی یہاں پر تھا، یہاں موجود تھا، اس واقعے میں موجود تھا. اسی لیے تو یہ بات آ رہی ہے کہ اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا مطلب یہ وہیں پر تھا، حکم اس کے لیے بھی تھا. اور اس نے یہ نہیں کہا سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں کہ آپ نے مجھ سے نہیں کہا تھا، بلکہ اس نے کہا کہ میں تو بہتر ہوں آدم سے کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا تھا. یہ بہت کلیئر ہے کہ یہ حکم ابلیس کے لیے بھی تھا. تو اس نے استکبار کیا، وکانہ من الکافرین، تو پھر وہ جو ہے انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. دیکھیے قرآن کے اندر جو یہ میں کہتا ہوں، کئی بار کہہ چکا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کا ایک یہ بھی اصول ہے پھر کہ قرآن کے اندر جب بھی کوئی ایونٹ بیان ہوتا ہے، واقعہ بیان ہوتا ہے، اب قرآن کے اندر اللہ پاک جسے 25 نبیوں کا واقعہ بیان کرتا، 25 نبیوں کا ذکر کرتا ہے، باقی نبیوں کا ذکر نہیں کرتا. 25 نبیوں میں بھی ان نبیوں کی زندگی کے بہت سلیکٹڈ واقعات کا ذکر کرتا ہے. کیوں؟ کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ مقصد ہمیں اور آپ کو ہسٹری بتانا نہیں ہوتا ہے، صرف کچھ ہسٹری کی چیز ہے بلکہ آپ کو بتائی جا رہی ہیں، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے ڈے ٹو ڈے لائف میں اس سے بہت ساری ہمیں گائیڈ لائنس ملیں گی، گائیڈنس ملیں گی، اس سے ہمیں بہت ساری ہدایت ملیں گی. تو اسی طرح یہ جو واقعہ پورا بیان ہو کے چلا رہا ہے اور آگے بھی چلے گا، اس کے ذریعے بھی اللہ پاک ہمیں بہت گائیڈنس ہمیں دے رہا ہے. یہاں پر ابلیس کا جو جرم بتایا جا رہا ہے، اور شاید یہ پہلا جرم ہے یا ایک پہلا جس کو ہم کہہ لیں کہ ایک پہلا گناہ جس کو کہا جائے، جو قرآن کے اندر سے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ پہلا گناہ جو ہوا وہ یہ کہ ابلیس نے جو ہے استکبار کیا، گھمنڈ کیا، پرائڈ شو کیا. کس بنا پہ شو کیا؟ کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ گھمنڈ شو کرنا جو ہے اس نے گویا کہ اللہ کی ناشکری کی. اللہ نے اس کو کریٹ کیا، اللہ نے اس کو فری ول دیا، لیکن اس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ میرا کریٹر ہے اور اللہ ہی کا حکم ہے، اس نے اللہ کی باتوں کا یہ انکار کیا. تو اللہ پاک نے کہا کہ پھر وہ کافر ہو گیا. یہاں سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ استکبار کرنا یا گھمنڈ کرنا یا اپنے آپ کو دوسروں سے بہت اچھا سمجھنا، یہ اسلام کے اندر جو ہے بہت بھاری گناہ ہے. اور قرآن کے اندر جتنا بھی گناہ مینشن ہوتا ہے وہ سب کا سب گناہ کبیرہ ہوتا ہے، بھاری گناہ ہوتا ہے. تو استکبار کرنا یعنی اپنے آپ کو گھمنڈ شو کرنا، اپنے آپ کو بڑا فیل کرنا، دوسروں کو چھوٹا فیل کرنا، یہ اسلام کے اندر گناہ کبیرہ ہے. ہم لوگ عام طور پہ چھوٹی موٹی چیزوں کو ہی گناہ کبیرہ سمجھنے لگتے ہیں جن چیزوں کا کوئی ریلیونس نہیں ہے. کسی کے حلیہ اور لباس پہ ہی ہم وہیں پہ گناہ کبیرہ اور کیا کیا چیز طے کر دیتے ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے جس کی بات قرآن کرتا ہے، جس کو قرآن ویٹیج دیتا ہے، اس کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں، اس کو اگنور کر دیتے ہیں ہم لوگ. تو استکبار کرنا بہت بھاری گناہ ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا یہ بہت بھاری گناہ ہے. ابلیس نے یہ کیا تو اللہ پاک نے کہا کہ پھر وہ کافروں میں شامل ہو گیا.
اور کافر لفظ کا مطلب نان مسلم نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ مشہور ہے کہ کافر لفظ کا ایسا نہیں ہے کہ ابلیس اس سے پہلے جو ہے کوئی مسلم نام کی کمیونٹی میں تھا اور یہ استکبار کرنے کے بعد کوئی ہندو یا کوئی ایتھیسٹ کمیونٹی میں آ گیا. وہ جیسا تھا وہ ویسا ہی تھا. اس نے وہ ٹریٹ، وہ لکشن، وہ کوالٹی شو کی جس کے ذریعے اللہ پاک نے کہا کہ یہ کافر میں سے ہو گیا. کافر لفظ کا ایک مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، ایک مطلب ہوتا ہے چھپانے والا، اور ایک مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنے والا. یہاں پہ ابلیس نے انکار کر دیا اللہ کے حکم کو ماننے سے اور اللہ کے شکر کا بھی انکار کیا، تو اللہ پاک نے کہا کہ وہ پھر کافروں میں سے ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی دھرم پریورتن ہو گیا جس کو کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں. تو قرآن میں کافر لفظ جو استعمال ہوا ہے جہاں کہیں بھی پورے قرآن میں، وہ اسی 3 معنی کے سینس میں ہوا ہے، یا تو انکار کیا، یا چھپایا، یا پھر ناشکری کی. تب اللہ پاک اس کو بتاتا ہے کہ یہ کفر والا کام ہے. تو ابلیس نے جو یہ کام کیا تو پھر وہ اس میں کافر میں سے ہو گیا. اور یہ ہمارے لیے، ہمارے ہدایت کے لیے، ہمارے گائیڈنس کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس استکبار والے جو کام ہے اس سے بچیں اور اس کو بہت بھاری گناہ سمجھیں. تو یہ 3-4 آیتیں تھی جس میں کہ کچھ بہت اہم چیز تھی ہمارے اور آپ کے لیے سمجھنے کی، جو میں نے بہت شارٹ میں رکھا. اور اس کو میں پھر ایک سمرائز کر دوں، ایک سمری کر دوں اس کی میں، کہ نمبر 1 تو یہ کہ اللہ پاک نے زمین میں جب آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا تو یہ بات کلیئر ہے کہ دنیا میں بننے سے آنے سے پہلے انسان کے آنے کا پرپس دنیا تھا. تو ان دنیا میں انسان کسی غلطی یا گناہ کے نتیجے میں نہیں آیا ہے. نمبر 2، دنیا میں آنے کا مطلب جو خلیفہ ورڈ اللہ پاک نے یوز کیا ہے اس کا مطلب نائب نہیں ہوتا ہے، ریپرزنٹیٹو نہیں ہوتا ہے، بلکہ سکسیسر ہوتا ہے. ایک کے بعد ایک آنے والے، اس کو سکسیسر کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا اس ٹائم قرآن کے اندر کئی آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ پاک نے جسے خلف ورڈ تقریباً 127 بار یوز ہوا ہے، اور الگ الگ کانٹیکس میں فرشتوں کے لیے بھی یوز ہوا ہے، اور انسان کے لیے بھی یوز ہوا ہے، داؤد علیہ السلام کے لیے بھی یوز ہوا ہے، آدم علیہ السلام کے لیے بھی یوز ہوا ہے. تو سکسیسر کے سینس میں یوز ہوا ہے. فرشتوں کا جو کوشچن تھا، جو سوال تھا، وہ اصل یہ نہیں تھا کہ یہ زمین میں فساد برپا کرے گا. اصل یہ تھا کہ ہم جب ہیں تو کسی اور کو آپ کیوں بنا رہے ہیں. انہوں نے لیکن سوال یہ کیا کہ زمین میں وہ فساد کرے گا اور خون بہا کرے گا. تو اس سے یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ خون بہا اور فساد کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین کے اندر بہت ایک کے بعد جو بھی مخلوق آ رہے تھے ان کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ نمایاں ہو رہی تھی کہ وہ بلڈ شیڈ میں ہیں یا فساد میں ہیں. تو یہ بھی فرشتوں کو لگا کہ وہ نیا آنے والا کریچر جو ہے وہ ان چیزوں میں زیادہ رہے گا. تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں کرے گا، یعنی ایسا نہیں کہا کہ نہیں کرے گا، وہ مطلب کہ وہ کر سکتا ہے. لیکن اللہ پاک نے جواب کچھ اور دیا. اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. تو پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے پورے، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا آپ نے ہمیں پہلے سے فیڈ کیا ہوا ہے ہمارے اندر. اس کے بعد پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم بتاؤ. تو آدم علیہ السلام نے بتا دیا. تب اللہ پاک نے کہا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم بولتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، کتمان کرتے ہو، جو تمہارے اندر چھپا ہوا ہے. تو یہ چھپا ہوا کوشچن تھا بیسیکلی فرشتوں کا، جس کو اللہ پاک نے پروف کر کے بتا دیا کہ کیسے یہ ایک الگ مخلوق ہے. پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے آگے سب کو جھکنے کے لیے کہا، فرشتوں کے لیے، کہ انسان کے ارتقاء میں، انسان کے ایولیوشن میں یہ فرشتے نہیں آئیں گے بیچ میں. تو انسان اسپیس کو بھی کنکوئر کرے گا، انسان جو ہے پانی کے اندر بھی جائے گا، انسان ہوا کے اوپر بھی کنٹرول کرے گا. خود قرآن کے اندر اللہ پاک نے انسان کو کہا ہے کہ یہ سارا کا سارا کریشن بنا کے رکھ دیا ہے، تم اس میں غور و فکر کرو، اس پہ کنٹرول کرو، اس میں تم ارتقاء کرو. تو انسان جب ان چیزوں میں بڑھے گا تو فرشتے اس کے راستے میں جو ہے بادھا نہیں بنیں گے. اور آخری بات پھر یہ بتائی تھی کہ ابلیس جو تھا اس کو بھی حکم تھا، لیکن ابلیس نے ماننے سے انکار کر دیا اور وہ پھر کافروں میں سے ہو گیا اور اس نے استکبار کیا. یہ قرآن نے ہمیں بتایا.